ناول عجیب سا عشق پہلی قسط۔ گورشا گاؤں کی حویلی میں صبح کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی سائمہ شاہ کے بین شروع ہو چکے تھے، مگر یہ بین کسی کی میت پر نہیں، جوان بھتیجی کے اغوا پر کیے جا رہے تھے۔ پاس پڑی ایزی چیئر پر بیٹھا اس لڑکی کا بھائی کئی مرتبہ جان کنی کی کیفیت سے گزر چکا تھا۔ پھپھو پلیز چپ کر جائیں۔ رانیہ شاہ نے رات سے ایک ہی حالت میں بیٹھے اپنے شوہر پر ایک گھبرائی سی نگاہ ڈالی۔ یوسف، میری بات سنیں پلیز۔ سائمہ شاہ کو نظر انداز کر کے رانیہ یوسف شاہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ رات سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، اس طرح تو آپ خود بیمار پڑ جائیں گے۔ چھت کے ساتھ لٹکتے قیمتی فانوس پر نگاہیں جمائے بیٹھے اس مرد کی حالت میں اپنی شریک سفر کی بات سن لینے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پلیز یوسف، ایک دو بسکٹ ہی چائے کے ساتھ لے لیں۔ یوسف شاہ جو صبح سے ہزاروں دفعہ موت کا ذائقہ حلق سے اتار چکے تھے، بیوی کی بات سن کر اپنی سرخ پڑی آنکھیں کانچ کے فانوس پر سے ہٹا لی تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو رانی؟ ٹوٹے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ میری بہن کے جنازے پر آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اس وقت اس نعمانی کی جوان میت پر لوگ بینڈ ڈال رہے ہیں۔ گاؤں والے مجھے پرسہ دینے بس آنے ہی والے ہوں گے، اور تم مجھے چائے پینے کی آفر کر رہی ہو۔ اپنی بات مکمل کرتے یوسف شاہ نے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ گورشا گاؤں کے وڈیرے کی اس بے بسی پر ان کی بیوی بس اپنے آنسو ضبط کرتی رہ گئی۔ ہر کوئی رو کے دکھائے یہ ضروری تو نہیں، خشک آنکھوں میں 20 سیلاب ہوا کرتے ہیں۔ گلہ تو یہ ہے کہ تم آتے نہیں کبھی، لیکن جب آتے بھی ہو تو فوراً ہی جانے لگتے ہو۔ وہ اس کے پاس آ کر مسکرائی تھی۔ خیریت، آج مجھ غریب پر بجلیاں گرانے کا ارادہ تھا۔ زوی کی مسکراہٹ میں شوخی تھی۔ وہ لوگ اس وقت نومی احسان کے فلیٹ پر موجود تھے اور یہاں نومی کی برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی تھی۔ جو خود دوسروں پر بجلیاں گراتے پھر رہے ہوں، ان پر بھلا یہ ستم کون کرے؟ نیہا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سر چگلا۔ یہ الزام تراشیاں فراز کہیں تمہاری عادت ہی تو نہیں؟ زوی کے انداز میں طنز کا رنگ نمایاں تھا، لیکن نیہا محسن کے لہجے میں جواباً حسرت سمٹ آئی تھی۔ یہ بات جون تمہاری مذاق ہے کہ نہیں کہ جو بھی ہوا اسے تم آزمانے لگتے ہو؟ ہاں خوب۔ پینٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ برآمد کرتے وہ مسکرایا۔ تمہیں تمہاری اسی بات کا جواب جون ہی کے الفاظ میں دینا چاہوں گا، اگر اجازت دو تو۔ ارشاد۔ تمہاری یہ شاعری کیا ہے بھلا؟ تم اپنے دل کی اداسی گانے لگتے ہو، لہجے میں کاٹ بلا کی رکھتے ہو زاویہ شاہ۔ تمہارے انکار پر بھی پیار آتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اس کا مطلب آپ مان رہی ہیں؟ ان تلوں میں تیل نہیں ہے؟ پاس کھڑا نومی اچانک بحث میں کودا تھا۔ تلوں سے تیل نکالنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں ضرور کوشش کرنا چاہوں گی، اگر تمہارے دوست کو شرط منظور ہو۔ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ اپنے شانے پر دھرا نیہا کا ہاتھ پڑے ہٹاتے ہوئے زاویار حیام زور سے ہنس پڑا تھا۔ سنا ہے کہکشاؤں میں روزے شب بھی نہیں، تو پھر تم اپنی زبان کیوں جلانے لگتے ہو؟ اس کے زومانی شعر پر وہ اس کو تکتی رہ گئی تھی۔ زاویار نہیں آیا اب تک؟ کھانے کی میز پر آتے ہی تانیہ بیگم نے مایا سے پوچھا تھا۔ نو میم، زاویار بابا اس وقت کہاں گھر آتے ہیں؟ وہ تو دیر سے گھر آتے ہیں، مایا اپنے مخصوص انداز میں جواباً بولی تھی۔ خیریت، آج زاویار کی فکر کھانے کی میز پر دامن گیر ہو گئی آپ کو؟ اپنی شریک حیات کے خوبصورت چہرے پر پیار بھری نگاہ ڈالتے احد شاہ مسکرائے تھے۔ اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے تانیہ شاہ نے گھورا۔ سو واٹ احد، زوی بیٹا ہے میرا، اس کی فکر کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ او ریئلی ڈارلنگ، یہ فرض آپ کو آج کی تاریخ میں یاد آنا تھا؟ احد شاہ کا کہکہا ڈرائنگ روم کی خاموش فضاؤں میں گونجا تھا۔ کھانے کی میز کے گرد بیٹھے افراد سے نظریں چراتی تانیہ شاہ اپنے لب بھینچ گئی تھیں۔ زوی کی فکر مما کو ٹھیک ہو رہی ہے پاپا۔ کب سے خاموش بیٹھی رانیہ شاہ نے گفتگو میں اچانک حصہ لیا اور بولی، ہی از ناٹ فائن، صبح اس کو بہت ہی تیز بخار تھا۔ اچھا، تو پھر کسی ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا کہ نہیں؟
नो पापा, दरअसल वो दोपहर होते ही किसी से मिलने के बहाने घर से निकल गया था। उफ, ये लड़का सच में इसका दिमाग खराब हो चुका है। आहत शाह फिक्र से सर झटक कर रह गए। माया, मैं अपने बेडरूम में जा रही हूँ, जवी आ जाए तो मुझे इत्तला दे दें। ओके मैम, ज़रूर। माया ने फ़ौरन तानिया शाह के हुक्म पर सर हिला दिया था और फिर खामोशी के साथ मेज़ समेटने लगी। एक एक करके हयाम हाउस के तमाम अफराद खाने की मेज़ पर से उठकर जा चुके थे, सिवाय एक रानिया शाह के। भाई के मुतल्लिक फ़िक्रमंद होती वो खाने से कब का हाथ खींच चुकी थी। मैम, कुछ और लाऊं आपके लिए? नो थैंक्स। माया के अंदाज पर वो शर्मिंदा सी होकर उठने लगी थी, जबकि रोते हुए हनी को दोनों हाथों में उठाए रूही ने इधर का रुक किया था। ये देखिए भाभी, हनी कितना रो रहा है। मसरूफ़ थी आप? मैम, कैन आई हेल्प यू? नो थैंक्स। माया की ऑफर को रद्द करती वो आगे बढ़ी थी और फ्रिज से दूध का जग निकाल कर दूध इलेक्ट्रिक केटल में गर्म करने के इरादे से डालने ही लगी थी। जब लाउंज से आती तेज धार की आवाज़ सुनकर हनी का फीडर इसके हाथ से छूटकर किचन के फर्श पर जा गिरा। फॉर गॉड सेक, मिसेस रानिया यूसुफ, हद में रहें अपनी। मेहरबानी करके मेरे गले का हार बनने की ज़रूरत नहीं। ये चोंचले जाकर अपनी माँ की तरह दूसरे मर्दों को दिखाओ तो बेहतर होगा। ज़ावियार हयाम की ज़ोरदार आवाज़ रूही की समाकत से जूं ही टकराई, इसने घबराकर किचन के दरवाजे की जानिब यूं देखा गोया वहीं खड़ा चिल्ला रहा हो। जबकि रूही की घबराहट को महसूस करते हुए एक बेहद महफूज मुस्कुराहट ने माया के लबों को छू लिया था। वो लोग हयाम हाउस में कुल वक्ती मुलाजिम थे, सो ऐसे रोज़ के ड्रामों के आदी थे। मारे खौफ के रूही ने अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया, फिर फीडर उठाकर दूध गर्म करने लगी। गर्म दूध में चीनी घोलते हुए वो इस वक्त को कोसने लगी जब रानिया भाभी के कहने पर इसने अपनी छुट्टियां हयाम हाउस में गुजारने का फैसला किया था। दूर कहीं खेतों में हल चलाते ट्रैक्टर पर चलते रेडियो की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। वो चरपाई पर लेटी अफक के आंचल पर धमकते रोशनियां लपटाते चांद को तकने में मगन थी। दोपहर के लम्हों में सितारा कोई साबुते आकाश पर टिका चांद झुककर सरगोशियां करने लगा। खूबसूरत व नाजुक लब धीरे से मुस्का उठे। घनी पलकों की बाढ़ के पीछे वो चेहरा रोशन हुआ था। ये जान, ये रात की पेशानी का घाव, जी में आए कोई ऐसा जख्म दिल पर खा कर दिखाएं। ये ख्वाहिश इसकी रूह में मछली थी। सरहाने रखा जॉन एलिया का शेर, गुमान उठाया और झट नज़रों के सामने कर लिया। वो पूरी रात आंखों में कट गई थी। तो इसका मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? स्क्रीन पर लिखा सवाल पढ़कर इसको रोना आ गया। वो जल्दी जल्दी जवाब लिखने लगी। ये तुम कैसे कह सकते हो साली? दूसरी जानिब बैठे बंदे के मुंह से एक मोटी गाली बरामद हुई थी, मगर जब सेल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाईं तो मसलियत को थामे रखा। क्योंकि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मुझसे मिलने की खातिर वहां आने की हामी भरती, जहां मैं तुमको बुला रहा हूँ। दूसरी जानिब बैठा वो घाक शिकारी अब मुस्कुरा रहा था और इधर मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनने वाली वो मासूम सी लड़की हरगिज़ नहीं जानती थी कि वो जाहिद एहसन एक ही वक्त में फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल वेबसाइट पर इस जैसी 20 लड़कियों को एक साथ पटाने में मसरूफ़ था। एहसन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। इट्स मीन यू डोंट बिलीव मी। तुमको मुझ पर एतबार नहीं है? जान एहसन, ऐसी बात नहीं है। मगर तो वही करते हैं जिनके दिल में चोर हो। उदास सा आइकॉन देकर पूछा गया था। लेकिन एहसन, वो मेरी फ्रेंड है ना? कौन? वो पिंक फेजी। ये अंदाज बोलते हुए एहसन का हलक तक करवा हो चुका था। ये कहाँ की दोस्ती है कि बनते हैं दोस्त, ना सही कोई चारसाज होता, कोई गमगुसार होता। एहसन जाहिद के लबों पर शिकवा मचला। ये तुम मुझसे कह रहे हो? ज़ावियार, रानिया शाह की आंखें फटने को थीं। हाँ जी बिल्कुल।
اب اس دیوار پر انگلی اٹھانے سے تو رہا، کیونکہ آئی تھنک ان دیواروں کو تم عورتوں کی طرح ادائیں دکھانی نہیں آتی ہوں گی۔ تلخی کا زہر اس کے لہجے میں گھلا تھا۔ لگتا ہے زاویار آج پھر تم نے ڈرنک لی ہے۔ اپنی آنکھوں میں اچانک امڑ آنے والی نمی پیچھے دھکیلتی وہ بڑی بے بسی کے ساتھ کہہ پائی تھی۔ ہاں، وہ زور سے ہنسا۔ ہوش میں رہنے ہی کب دیتی ہو تم ماں بیٹیوں کی مکاری، ورنہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس زہر کو روز اپنے حلق سے اتارنے کا تردد کرتا پھرے۔ خود کو یوں برباد نہ کرو میرے بھائی۔ رانیہ شاہ کے بھرائے لہجے پر جہاں کچن کی دہلیز پار کرتی روحی کے قدم رکے تھے، وہیں لانچ کی سیڑھیوں کے قریب کھڑا زاویار حیام بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ ہا ہا ہا، مان لیا ہے ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہو تم رانیہ شاہ۔ اپنے جملے کو ادھورا چھوڑ کر وہ رکا تھا، پھر دو چار قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے روبرو آ کر گویا ہوا۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں اپنی ماں پر جاتی ہیں۔ تمہارے کام میں بہت جھلک ہے تانیہ بیگم کی۔ تانیہ بیگم وہ ماں ہے تمہاری زاویار شاہ؟ رانیہ چیخی تھی۔ ماں نہیں، ناسور ہیں وہ میری زندگی کا۔ زاویار کی آواز میں برف تھی۔ زاویار، نکالو گند کو اپنے دماغ سے، ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ اپنی سسکی روکتے ہوئے رانیہ شاہ نے اپنے باہوں میں بلکتے ہنی کو آگے بڑھ کر لانچ کے صوفے پر رکھ دیا تھا۔ ننھے بھانجے کے منہ پھاڑ کر رونے کا نوٹس لیے بغیر بہن کے پورے جملے میں سے اپنا مطلوبہ لفظ کھینچ کر وہ چلایا۔ ٹھیک کہا تم نے رانیہ شاہ، واقعی ہی بہت گند مچایا ہے اس عورت کے خون نے میرے اندر، اور اگر کسی روز زندگی نے مجھے جرأت بخشی تو ضرور قطرہ قطرہ نچوڑ کر بہا دوں گا اس گندے خون کو میں اپنی رگوں سے۔ سنا تم نے؟ اپنی بات مکمل کرتے وہ اس بار اتنی قوت کے ساتھ چیخا تھا کہ تانیہ شاہ اپنے بیڈ روم سے دوڑی چلی آئی تھی۔ صفا، جو رانیہ سے چھوٹی تھی، آج سے 4 روز قبل ہی زاویار کے ہاتھوں تھپڑ کھانے کے بعد اپنے روم میں بند ہوئی بیٹھی تھی، آج اتنے دنوں بعد بھائی کے چلانے کی آواز سن کر وہ باہر آنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے زاویار تم نے؟ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر احد شاہ بھنبھنائے ہوئے اس تک پہنچے تھے۔ چاچو، تماشا کہاں ہے؟ احد صاحب کی بات سن کر وہ ایک ادا کے ساتھ ان کی سمت پلٹا تھا۔ تماشا نہیں تو پھر یہ شور کیسا ہے؟ رانیہ نے دیکھا تھا زاویار سے بات کرتے ہوئے پاپا کے لہجے میں سرد مہری آئی تھی۔ یہ شور؟ ہاں، یہاں تو جشن زاویار حیام کی رسوائی کا جشن۔ بکواس بند کرو زاویار۔ احد شاہ ایک دم غصے میں آ کر چلا اٹھے۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں آج کل۔ کیا واقعی؟ اس مرتبہ وہ پاس کھڑی تانیہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ فوراً نظر چرا گئی تھی جب ماں کی حرکت پر وہ بس ایک کاٹدار نگاہ ان کے چہرے پر ڈال کر رہ گیا تھا۔ بہت ہو گیا یہ بچپنا، اب اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو زاویار، سمجھے تم؟ احد چاچو نے ایک اچانک ناصحانہ انداز اپنایا تھا۔ ذمہ داریاں؟ وہ زہر ہنس سا ہنس دیا۔ ہاں احسن، وہی پنک فیضی، وہ کہتی ہے لڑکیوں کو کبھی بھی تنہائی میں کسی نامحرم کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ تنہائی میں نامحرم کیا لڑکیوں کو کھا جاتے ہیں؟ ضبط کرتے احسن نے مسکراہٹ والے آئیکن کے ساتھ لکھا تھا۔ نہیں، مگر تنہائی میں دونوں کے درمیان شیطان ہوتا ہے نا۔ ڈرتے ڈرتے وہ لکھ کر بھیج چکی تھی۔ وہ پہلا لڑکا تھا جس کی چاہت پر وہ مر مٹی تھی۔ وہ اس سے سچی محبت کرنے لگی تھی، لیکن وہ سچی محبت نہیں کرتا تھا، وہ تو بس اپنے وقت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر یہ بات وہ نادان لڑکی نہیں جانتی تھی۔ او کم آن سنڈریلا، احسن دوسری جانب اپنے دانت پیس لیے تھے۔ اس کو یوں بھی سویٹ سنڈریلا کی اس اندیکھی فرینڈ پنک فیزی پر بلا کا غصہ تھا۔ یہ سب اس لڑکی کے سمجھانے کا ہی تو نتیجہ تھا کہ سنڈریلا کو ملنے پر رضامند کرنے میں اتنی وقت لگ رہا تھا، ورنہ تو اکثر لڑکیاں جلد ہی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ملنے کی حامی بھر لیا کرتی تھی۔ ہاؤ اسٹرینج جانو، تم اس دور کی لڑکی ہو کر ایسی باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ اگر ایسی بات تھی تو تمہیں اس مولانی کے ساتھ دوستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مائنڈ یور لینگویج پلیز، شی از مائی فرینڈ۔ اوکے بابا، ہوگی وہ تمہاری دوست، مگر اس کو بتا دینا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان صلح کروانے والے فرشتے تو آ سکتے ہیں، مگر شیطان نو وے۔ اور احسن کا یہ وہ جملہ تھا جس کو سننے کے بعد وہ سویٹ سنڈریلا اپنی خاندانی حد پار کرنے کا فیصلہ لمحوں میں کر گئی تھی۔
اوکے ہم مل رہے ہیں۔ یاہو! سنڈریلا کا جواب سن کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ اس وقت دوستوں کو کال ملائی اور ایک نئی چڑیا کے پھنسنے کی اطلاع دینے لگا۔ تمام رات جاگنے کا نتیجہ تھا کہ فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو بھابھی کو اپنے سر پر کھڑا پایا۔ ہو گئی صبح مائی ڈیئر؟ بھابھی مسکرائیں۔ سورج سوا نیزے پر پہنچ گیا ہے۔ بھابھی آپ کو پتہ نہ چل سکا۔ نازک کمر پر بکھرے اپنے گھنے بال سمیٹتی وہ شرارت سے ہنسی تھی۔ تجھے تو یہ پوچھے گا۔ بھابھی نے 1.5 سالہ ہنی کو اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہنی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ رات بھر جا کر کیا کرتی رہی؟ کمرے کو سمیٹتی بھابھی نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی شاعری۔ جھک کر بھتیجے کے بڑے بڑے گال چوم کر وہ مسکرائی تھی۔ شاعری کے ساتھ لگاؤ خیریت، کہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ کمال کا تکا، جیو بھابھی، ہو گئی ہے نا؟ اقرار فوراً کر لیا گیا تھا۔ واٹ؟ بھابھی پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی تھی۔ کون ہے وہ؟ میرا 1.5 سالہ بھتیجا حنین یوسف۔ دھت تیرے کی! کشن اٹھا کر بھابھی نے اسے زور سے دے مارا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی واش روم کی جانب مڑ گئی۔ سنو یار، تمہارے بھائی عفان کے پرپوزل کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کیا کہتی ہو تم؟ ہاں کہلوا دیں پھپھو کو؟ وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، آپ اور ادا کو جو مناسب لگے وہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، دوڑ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ ارے رکو تو لڑکی، ایک ادن جون شعر ہمیں بھی تو سناتی جاؤ۔ وہ جانتی تھی کہ جون الیاس کے پسندیدہ شاعر ہیں، سو ہنس کر چھیڑا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ وہ دل ہی دل میں جون کو ہی گنگنا کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہم کو گمان میں رکھا اور پھر کم ہی دیان میں رکھا۔ ہم نے پہم ورد کر کے اس کو ایک امتحان میں رکھا۔ عفان شاہ کی بے قراریوں کا تصور کر کے وہ خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ ذمہ داریاں؟ کون سی ذمہ داریاں؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ رانیہ شاہ نے کن اکھیوں سے ماں کی سمت دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آگے زاویار کیا کہنے والا تھا۔ ہمیشہ کی کہہ گئی باتیں ہی دہرانے والا تھا، جنہیں سننے کے بعد تانیہ شاہ کئی دن تک اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں گزارتی تھی۔ کمال کرتے ہیں چاچو، آپ بھی۔ بھلا مجھ پر کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ کمال معصومیت کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ 12 سال کا تھا جب میرا باپ مر گیا تھا۔ کاروبار سنبھالنے کی خاطر آپ گاؤں سے شہر آ گئے۔ میری ماں کو لگا ہوگا میں ان کا سہارا نہیں بن سکتا، جب ہی انہوں نے اپنے دیور یعنی آپ کے ساتھ نکاح رچا لیا۔ ہو گئی پوری ذمہ داری۔ رانیہ خیام بڑی ہوئی تو تایا سائی نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ لاکھوں کا جہیز دے کر آپ نے رخصت کر دیا تھا میری بہن کو۔ ہو گئی تھی پوری ذمہ داری۔ ہاں چھوٹی صفا کو لگا ہوگا کہ کوئی اس کا ہاتھ مانگنے اس مرتبہ خیام ہاؤس نہیں آئے گا، جب ہی تو وہ اس کلب میں آ گئی تھی جہاں میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ ناچتا تھا۔ خیر اس کے لیے بھی کوئی بر ڈھونڈ ہی لیں گے آپ، پھر کر دیجیے گا رخصتی سے بھی۔ بس اس کے بعد بھلا کون سی ذمہ داری رہ جاتی ہے میرے لیے؟ شٹ اپ زاویار اینڈ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس کی بکواس مکمل کرتے ہوئے احد صاحب چٹکے احساب کے ساتھ چلا اٹھے تھے۔ کام ڈاؤن چاچو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے لوگ غصہ نہیں کیا کرتے۔ وہ حسب معمول ہنس پڑا تھا، پھر کندھے اچکائے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ زاویار کے وہاں سے جانے کے بعد لانچ میں موجود تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ آہد، میں اس کی بے رخی نہیں سہ سکتی۔ تانیہ شاہ کی سسکیوں نے ماحول میں چھپائے سطوط کو منتشر کر ڈالا۔ میں مر جاؤں گی آہد، میں مر جاؤں گی۔ وہ منہ پر ہتھیلی جما کر رو دی۔ رانیہ ماں کی بے بسی پر کٹ کر رہ گئی۔ اس کو اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ اس تمام تماشے کے بعد صوفے پر بلکھ بلکھ کر روتے اپنے ساتھ ماں کے بیٹے کو اٹھا کر چپ ہی کروا دیتی، جبکہ صفا خیام نظریں چرائے کھڑی تھی۔ انٹرنیٹ پر غیر لڑکوں کے ساتھ دوستی نے ہی یہ دن دکھایا تھا کہ آج وہ اپنے ہی بھائی کی نظروں سے گر چکی تھی، اور قصور تو اس کا اپنا تھا، مگر اس نے الزام دھر دیا روحی شاہ پر، جو اس تمام معاملے سے بے خبر اس وقت ہنی کو اٹھا کر بھابھی کے روم میں جا گھسی تھی۔ صفا نے بالکل بھی تو اچھا نہیں کیا اپنے ساتھ۔ وہ ہنی کے منہ میں فیڈر ڈالتی بڑبڑائی تھی۔ روحی کو اچھی طرح سے یاد تھا وہ دن
جب صفا کی نیٹ پر لڑکوں کے ساتھ دوستی کے بارے میں اسے پتہ چلا تھا تب اس نے کئی گھنٹوں تک فون پر صفا حیام کی کلاس لے ڈالی تھی۔ لڑکیوں کے لیے ایسی باتیں بدنامی کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ صفا، تم سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اوہو گاؤں کی ہٹلر حسینہ، چھوڑو بھی، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ صفا کا کہکہا سیل فون پر ابھرا تھا۔ روحی نے سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ کیا واقعہ ہی وہ تم سے ملنے پر راضی ہو گئی؟ وہ اس وقت رومی کے ساتھ پی سی میں بیٹھا ڈنر کر رہا تھا جب احسن کی کال اس کے سیل پر آئی تھی۔ ہاں یار، تو کیا وہ اپنی دوست، ہاں کیا نام تھا اس کا، پنک فیضی، تو کیا اس کا سمجھانا وہ بھول گئی؟ احسن سے بات کرتے اس نے ایک بار پھر زور کا کہکہا لگایا تھا۔ احسن بھی دوسری جانب سے ہنس پڑا تھا۔ دراصل احسن کی اس نئی گرل فرینڈ کی وجہ سے آج کل ان لوگوں کے گروپ میں پنک فیضی پر بھرپور تصبرے ہوئے تھے۔ احسن کے ساتھ مل کر اس نے پنک فیضی کو فیس بک پر سرچ بھی کر ڈالا تھا۔ بعد میں اس کے لیکچر دینے پر دونوں نے مل کر ان باکس میں ہنٹنگ بھی خوب کی تھی۔ 2 دن گزر جانے کے باوجود جب دونوں کو اپنی واہیات گفتگو کے جواب میں کوئی رد عمل نہ ملا تو احسن چونکا۔ یار، لگتا ہے وہ ہم جیسوں کو منہ نہیں لگاتی۔ یو اسٹاپ مائی بوائے، وہ طنزیانہ انداز میں مسکرا دیا۔ ہر لڑکی ایک ہی فطرت کی حامل ہوتی ہے۔ ذرا سی توجہ دی اور پھر بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ پہلے پہل وہ تمہاری سنڈریلا بھی تو یوں ہی نخرے دکھا رہی تھی کہ نہیں؟ ہاں، بات تو سچ ہے تیری، ہنسی نے سر ہلایا۔ یس ڈیئر، مگر بات ہے رسوائی کی۔ رومی کی کال آنے لگی تو وہ کال سننے لگا۔ تیرا خیال میرے آس پاس رہتا ہے، کوئی جمال میرے آس پاس رہتا ہے۔ تو کون ہے میرے دل میں کہاں سے آیا؟ یہی سوال میرے آس پاس رہتا ہے۔ تم کون ہو عفان شاہ میرے؟ نہانے کے بعد وہ چھت پر بال سکھانے آئی تھی اور وہاں پہ بیٹھے پہر بیت گئے تھے۔ آتی سردیوں کے دن تھے۔ فضا میں بیٹھی سی ہنکی بسی تھی۔ نومبر کی دھوپ کافی گھنگر پہنے اس کے من آنگن میں ناچتی پھر رہی تھی۔ دل کے کوڑے کاغذ پر اس شخص کے قدموں کی چھاپ نہیں تھی۔ عفان شاہ اس کا پھوپھی ذات تھا۔ سائمہ شاہ جوانی میں ہی بیوقی کی چادر اوڑھ کر بھائی باپ کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شوہر کی زمین جائیداد تھی مگر دیکھ بھال کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ جب تک عفان چھوٹا تھا ماموں نے زمینوں کا حساب کتاب سنبھالے رکھا، پر جیسے ہی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ گاؤں لوٹا تو تمام معاملات بھانجے کے سپرد کر کے قیوم صاحب ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ ویسے کچھ ہی عرصے کے بعد اچانک وفات کی خبر آ گئی۔ خود شاہوں کی زمین کا حساب بھی قیوم صاحب کے اکلوتے بیٹے یوسف شاہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ دوسری جانب ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے روحی عفان شاہ کو بہت اچھی طرح سے جان چکی تھی۔ دھیمے لہجے میں اپنی بات دوسروں تک پہنچانے والا عفان شاہ جس درجے کا تھا، اسی قدر خوبصورت مزاج کا مالک بھی تھا۔ شاعری سے وہ واقف نہیں تھا مگر شہر سے واپسی پر ہمیشہ کچھ شاعری کی کتابیں روحی کے لیے ضرور خرید کر لاتا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا شاعری مجھے پسند ہے؟ جب پہلی مرتبہ چھٹیوں پر وہ گاؤں آیا تو اس کے لیے وسیع شاہ کی میرے ہو کے رہو خرید لایا تھا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ تمہیں شاعری سے دلچسپی ہے کہ نہیں، مگر تم کو دیکھ کر کسی شاعر کی تازہ غزل کا خیال آتا ہے۔ عفان شاہ کی اس بات نے روحی کو حیران سا کر دیا تھا۔ نگاہ اٹھائی تو شخص کی آنکھیں بولتی ہوئی لگی تھی۔ الجھی الجھی سی وہ تم میرے ہو کے رہو اٹھا کر وہاں سے بھاگ آئی تھی اور پھر اسی رات کو جب کھانا کھانے کے بعد وہ لون میں چہل قدمی کرنے کے ارادے سے آئی تو اس نے وہاں عفان شاہ کو بیٹھے پایا۔ کلف لگے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ آنکھیں موندیے نیم دراز تھا۔ گود میں رکھے قیمتی سیل فون پر اس وقت جو نغمہ چل رہا تھا اس کا حرف حرف روحی شاہ کے من کی تار چھیڑنے کے لیے کافی تھا۔ ہماری غزل ہے تصور تمہارا، تیرے بنا نہ جینا گوارا۔ بہت دبے پاؤں وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ بعد میں اس کی ہاں بڑے خوبصورت انگوٹھی کو اس کی انگلی کی زینت بنا کر اسے عفان شاہ کے نام کر دیا تھا۔ صاحب، آپ ناشتہ لیں آؤں یا پھر لنچ کریں گے؟ 12 بجے کے قریب وہ اٹھا تھا جب ناشتے کے بارے میں معلوم کرنے ملازمہ چلی آئی۔ جوس لے آؤ۔
بعد میں لنچ لے لوں گا، اس نے آرڈر کر دیا۔ آج اتوار تھا، وہ لمبی تان کر سویا تھا اور اب بے حد خوشگوار موڈ کے ساتھ چینل بدلنے میں مصروف تھا جب احسن کی کال آ گئی۔ کیا حال ہے ڈیئر؟ وہ مسکرایا۔ حال کا مت پوچھ، بس فیس بک پر سائن اپ ہو جاؤ۔ اوکے ویل، سب خیریت تو ہے؟ یہ تو میں کچھ دیر بعد تجھ سے پوچھوں گا۔ اس نے کندھے اچکا کر جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا، پھر ایف بی پر چلا گیا۔ سالے تیری تو پورا ہوم وزٹ کر لینے کے باوجود اس کو کوئی بھی ایسی آفت وہاں نظر نہ آئی تھی جس کو دیکھ کر احسن مرا جا رہا تھا۔ ابے تیرے میرے باپ کی فلم تو ایف بی پر آنی بھی نہیں ہے، پھر مجھے کیوں ڈسٹرب کیا؟ بے حد آف موڈ کے ساتھ احسن کو واٹس ایپ کر کے وہ شاور لینے کے ارادے سے اٹھ گیا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے ایڈمیشن کیا ہوا؟ روز شب ہی بدل کر رہ گئے، پڑھائی پڑھائی اور بس پڑھائی۔ ادا یوسف روز اس کو کال کرتے، بھابھی سے بھی بات ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں آ کر اس کی دوستی عائشہ اور ہینا کے ساتھ ہو گئی۔ دونوں ہی ہاسی شوق تھیں اور انہی دنوں جب وہ زندگی کے مزے لوٹ رہی تھی، صفا کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ محبت اور اپنا وقت برباد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ یہ بات تھی جو صفا کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر صفا حیام کو لگتا تھا کہ کسی سے اندھا عشق ہو چکا ہے۔ وہ گھاگ شکاری اپنے لچھے دار باتوں کا گڑھا کھود کر اس کو دفن کرنے کی تیاریوں میں تھا۔ پیارے، میرے باپ کی فلم ایف بی پر آنی بھی نہیں تھی وہاں، مگر تیری میری شامت ضرور آئی ہوئی ہے وہاں، سو جلدی سے اپنا ان باکس کھول اور دیکھ لے۔ ہنسی کو یقین تھا کہ ان دونوں کو ایک ہی جیسے ٹیکسٹ کیے گئے تھے۔ شامت، وہ جو تیار ہونے کے بعد اپنی ہیوی بائک کی چابی انگلیوں میں جھلجھلاتا کمرے سے باہر نکل رہا تھا، وہیں کھڑے کھڑے سیل پر ایف بی کا ان باکس چیک کرنے لگا۔ ہنسی ایڈیٹ، آج قتل ہوگا تو میرے ہاتھ سے۔ پورا ان باکس کھنگالنے پر بھی جب اپنی شامت والا ٹیکسٹ نظر نہ آیا تو وہ دانت کچکانے لگا۔ او ہو، اور میسیجز پر ہاتھ مارا تھا، اس کے ساتھ ہی نگاہیں پنک فیزی کے نام پر ٹھہر گئی تھیں۔ نو ڈاؤٹ کہ تم وہی لوگ ہو جو اس دھرتی پر چلتے پھرتے شیطان ہو، مگر یاد رکھنا تم کو تمہاری شامت اعمال ضرور ایک دن لے ڈوبے گی۔ جس طرح دوسروں کی بہنوں کو بہکا کر مختلف جگہوں پر آنے کی دعوت دیتے ہو تم لوگ، ایسی ہی کسی جگہ پر جب تم جیسا کوئی دوسرا حیوان مرد تمہاری اپنی ہی بہن کو بیوقوف بنا کر لے آئے گا، تب وہاں اپنی جائی کا سامنا کرتے وقت تم سب جانو گے کہ بے حیائی کی دعوت میں ہلاکت ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد احسن کی طرح اس کے بھی کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، لیکن یہ انا ہی تھی جو وہ اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ ایم امپریسڈ، بالکل کسی آوارہ کتیا کی طرح بھونکتی ہو تم۔ شیطان تمہارا باپ ہوگا جس نے تم جیسی فتنی کو جنم دیا ہے۔ ویسے ایسی ہی پارسا ہو تو کمینی ایف بی پر کیوں آ کر بیٹھی ہو تم؟ کسی چاہنے والے نے دھوکہ دے دیا ہوگا جب بھی یہ سبق پڑھا رہی ہو۔ اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو، خود کو پارسا دکھا کر کیش کرواتی ہو۔ جس طرح کی زبان وہ اپنے یار دوستوں میں بیٹھ کر استعمال کرنے کا عادی تھا، یہاں بھی اسی انداز میں ٹائپ کرتا گیا تھا۔ اس کو انگلش میں جتنی بھی گالیاں یاد تھی وہ تمام گالیاں لکھنے کے بعد آخر میں یہ بھی لکھ بھیجا، میں آفر کرتا ہوں تمہیں، آج شام کو مجھ سے ملنے آ جاؤ، وہاں تمہارے بھائی کو آئی پرامس نہیں بلاؤں گا۔ اپنی بھڑاس نکال چکنے کے بعد وہ سائن آؤٹ ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کوئی جواب دینے کے بجائے پنک فیزی نے اس کو اور ہنسی دونوں کو بلاک کر دیا تھا۔ تم اور سدھر جاؤ، پھر کہیں گے کہ سورج دوسری جانب سے طلوع ہوا ہے۔ عفان نے ٹوک کی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ تو مغرب سے جب بھی طلوع ہونا جب آپ کی معصومیت زمانے پر کھلے گی۔ طنز کرنے میں تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر معصومیت میں مقابلہ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ دوسری طرف سے ہنسی دبا کر پوچھا گیا تھا۔ زاویار میں ہارا، عفان نے گویا ہتھیار پھینکے۔ اوکے فائن، ہارے ہوئے انسان، یہ بتاؤ شہر کب آ رہے ہو؟ جب تم بلاؤ، ہماری محفل میں اگر آنا پسند ہو تو آ جاؤ، پارٹی ہے، دعوت دے رہا ہوں تمہیں۔ پارٹی؟ کہاں ہے؟ عفان اٹھ کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ایک دوست کے بنگلے پر۔ اوکے، پھر کل آنے کی کوشش کروں گا۔
ٹھیک ہے نا، پھر دوائی پلاؤں گا تجھے۔ زاویہ حیام زور سے ہنسا تھا۔ لب کاٹتے ہوئے عفان نے کال کاٹ دی تھی۔ ایک بے حد چھپتی مسکراہٹ نے زاویہ حیام کے چہرے کا رنگ تبدیل کر دیا تھا۔ کیا بات ہے روحی، اس مرتبہ جب سے گاؤں سے کوئی ہو کر آئی ہو کچھ چپ چپ سی ہو۔ اس دن وہ چاروں کینٹین میں بیٹھی سموسوں اور کولڈ ڈرنک کے ساتھ انصاف کہہ رہی تھی۔